ذکر العراقی فی آخر شرح الفیۃ الحدیث۔ تو یہ امام زین الدین عراقی اصول حدیث میں جو الفیۃ الحدیث ہے، یعنی الفیۃ الحدیث کا مطلب ہے کہ 1000 شعر اصول حدیث کے بارے میں جو ہیں ان کی انہوں نے شرح لکھی، حافظ عراقی نے، زین الدین عراقی۔ تو اس الفیۃ الحدیث کی شرح کے اندر جس کا نام ہے فتح المغیث، الفیہ جو ہے متن وہ حافظ عراقی کا ہے اور شرح اوپر حافظ سخاوی کی ہے۔ شرح کا نام جو ہے وہ فتح المغیث ہے، فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے مذہب ابی حنیفہ اور ایک ہے قبیلہ بنو حنیفہ۔ تو بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ دونوں نسبتیں ایک طرح کی ہیں، یعنی خواہ مذہب ابی حنیفہ کی طرف نسبت کرنی ہو یا قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف نسبت کرنی ہو تو دونوں جگہ ہی حنفی کہیں گے۔ مذہب ابی حنیفہ ہو یا قبیلہ بو حنیفہ ہو، بنو حنیفہ، حالانکہ یعنی چیزیں جدا جدا ہیں، بنو حنیفہ اور ہیں اور مذہب ابی حنیفہ والے اور ہیں۔ آگے اتفاقاً یہ ہے کہ بنو حنیفہ قبیلے والے بھی مذہب ابی حنیفہ پہ ہوں تو پھر وہ مادہ اجتماعی بن جائے گا، ویسے بنو حنیفہ اور ہیں اور مذہب ابی حنیفہ والے اور ہیں، تو سب جو ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق۔ لیکن اہل حدیث کی ایک جماعت، یعنی اہل حدیث سے مراد یہاں بھی اصحاب حدیث، ماہرین حدیث ہے۔ اچھا جی، ان میں حافظ محمد بن طاہر مقدسی وہ یہ کہتے ہیں یفرقون بینہما، ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ یہ ہے محمد بن طاہر مقدسی، یفرقون بینہما بزیادت یا ان فی النسبۃ للمذہب، کہ جب مذہب ابی حنیفہ کی نسبت بیان کرنی ہو تو پھر حنیفی کہنا چاہیے، اور بنو حنیفہ کی بات کرنی ہو تو پھر حنفی کہنا چاہیے۔ یعنی حنفی وہ ہوتا ہے جس کا قبیلہ بنو حنیفہ کا ہے، اور حنیفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا مسلک مذہب امام ابو حنیفہ والا ہو۔ تو یہ دعویٰ کیا حافظ محمد بن طاہر نے، اور یہ ہے کہ ابن صلاح جو مشہور محدث ہیں عراق کے، بالخصوص یعنی کردی علاقے کے ہیں ابن صلاح، جن کی معرفت علوم الحدیث کتاب ہے، یا اس کو کہتے ہیں مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث میں، انہوں نے اس کو رد کیا کہ میں نے کسی نحوی سے حنیفی نہیں سنا، صرف ابو بکر انباری انہوں نے یہ کہا ہے۔ انبار بھی یعنی بغداد شریف کے قریب ضلع ہے اس کا، عراق کا۔ اچھا جی، تو اصل یعنی جو جمہور یہ رائے جو پیش کی گئی حافظ محمد بن طاہر والی، یہ شاذ رائے ہے۔ اصل جمہور جو ہے وہ اس پر ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف جو نسبت ہے وہ حنفی ہے، حنیفی نہیں ہے، اور اس پر قانون ہے کہ یہ جو فعیل ہے یا فعول ہے، فعیل یا فعول، ان کو جب اسم منصوب میں تبدیل کیا جائے، یعنی
ان کے ساتھ یا نسبت کی لگائی جائے تو واو بھی حذف ہو جاتا ہے فعول میں اور یا حذف ہو جاتا ہے فعیل میں۔ تو جب یا حذف ہوگا تو پھر حنیفی نہیں ہوگا بلکہ حنفی ہوگا۔ تو اس کا قانون یہ لسان العرب جو امام ابن منظور افریقی کی کتاب ہے لغت کے اندر تفصیلی، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے لفظ شنوعہ پر، شنوعہ، شین نون واو آگے حمزہ، یعنی فعول کا وزن محموز اللام سے شنوعہ۔ تو شنوعہ پر انہوں نے یہ لکھا ہے فعولہ مجرا فعیلہ لمشابہتہا ایہا من عدۃ اوجہ، کہ فعولہ یہ اسی قانون کے تحت ہے جس قانون کے تحت فعیلہ ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جرت واو شنوعہ مجرا یا حنیفہ۔ شنوعہ کا لفظ جو ہے وہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے بال یوں نظر آ رہے تھے جس طرح شنوعہ قبیلے کا فرد ہوتا ہے۔ تو شنوعہ یہ لفظ یعنی سیاستہ میں حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو شنوعہ سے جو نسبت بنتی ہے یعنی شنوعہ قبیلے والا جس کو کہنا ہو تو وہ نسبت بنتی ہے شانعیٌ، شنوعیٌ نہیں بنتی بلکہ شانعیٌ، واو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ابن منظور نے لکھا کہ شانعیٌ میں شنوعہ کا واو یوں ہی حذف ہوتا ہے جیسے حنفیٌ میں حنیفہ کا یا حذف ہو جاتا ہے، یعنی شنوعہ کی باس میں انہوں نے حنیفہ کی باس کی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ جرت واو شنوعہ مجرا یا حنیفہ فکما قالوا حنفی قیاسا قالوا شنعی قیاسا۔ تو قیاس کے مطابق یعنی جو فعیل یا فعول کی طرف یا نسبت کی لگائی جائے تو پھر فعول کا واو حذف ہو جاتا ہے اور فعیل کا یا حذف ہو جاتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یعنی امام ابو حنیفہ ہیں تو اصل نسبت میں حنیفہ آئے گا اور حنیفہ فعیلہ ہے، اور فعیلہ جو ہے اس کا یہ قانون ہے کہ جب اس کی طرف یا نسبت کی لگے گی تو پھر وہ پہلا یا جو ہے حنیفہ کے اندر وہ حذف ہو جائے گا اور یہ حنفی بنے گا، حنیفی نہیں بنے گا بلکہ حنفی بنے گا۔ یہ یعنی بہت بڑی کتاب ہے، یعنی لغت کے ماخذ میں سے ہے لسان العرب ابن منظور افریقی کی۔ اس پر پھر مزید جو ہے وہ اگر غور کیا جائے تو رائج جو عربی ہے اس میں یہی قانون ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے مکی مدنی، تو مدنی جو ہے وہ مدینہ کے ساتھ یا نسبت کی لگائی گئی۔ تو یہ کوئی ایک قول بھی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینی کہا جاتا ہو، بلکہ مدنی کہا جاتا ہے کہ جب یا نسبت کی لگتی ہے تو فعیلہ کا یا حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم پہ اعتراض کرنے والے کہ تمہیں اپنا نام نہیں آتا، تم ہو حنیفی اور کہلاتے حنفی ہو، تو وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں
کہ جو قانون اور قیاس کے مطابق ہمارا نام حنفی ہی بنتا ہے، جس طرح کے ہزاروں کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف جو ہے وہ مدنی ہے، مدینی نہیں ہے۔ تو جس قانون کے مطابق مدینہ سے مدنی بنتا ہے، اسی سے حنیفہ سے حنفی بنتا ہے۔ باقی ایک قبیلے کا نام بھی مدینی ہے، تو پھر یعنی مدینہ ہے، تو اس کی بنیاد پر علی بن مدینی یعنی ان کو بیان کرنا ہو تو وہاں یا کو برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی وہ غیر قیاسی ہے۔ جو قیاسی ہے وہ مدنی ہے۔ تو علی بن مدینی کا نام جو ہے وہ یعنی یہ ہے کہ وہ مدنی نہیں بلکہ مدینی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہے اور مدینی نہیں ہے۔ تو یہ جو قیاس کا قانون رائج ہے اس کے مطابق ہمارا نام جو ہے، جس میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو یہ اس کے عربی لغت کے قانون کے مطابق ہم حنفی ہیں، حنیفی نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ جلد نمبر 1 اس کی لسان العرب کی، اور صفحہ نمبر 102 جس میں فعولہ اور فعیلہ کا قانون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نسبت کے لحاظ سے۔ اچھا جی، لما بیتو جب میں نے مبیضہ بنایا پہلے جز کو، کس سے؟ من خزائن الاسرار و بدائع الافکار فی شرح تنویر الابصار و جامع البحار۔ یعنی امام حسکفی کہتے ہیں کہ تنویر الابصار و جامع البحار یہ اکٹھا نام ہے متن کا، جو امام طمرطاشی کا ہے، کہ جب میں نے اس کی شرح لکھی، فعر کی، خزائن اسرار و بدائع افکار، یعنی یہ نام تھا خزائن الافکار، خزائن الاسرار و بدائع الافکار فی شرح تنویر الابصار و جامع البحار۔ تو جس وقت میں نے پہلی جز فائنل کر کے لکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کی 10 جلدیں بنیں گی۔ قدرتہ فی 10 مجلدات کبار، کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یعنی مسودہ تو مکمل ہو چکا ہے، تو اگر فیر کر کے لکھوں گا ایک جلد جو لکھی ہے تو اس طرح کی 9 اور بنے گی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو لمبی ہو گئی ہے، اب اس کو مختصر کرنا چاہیے۔ فصرفت عنان العنایات نحو الاختصار، پھر میں نے توجہ کی، لگام جو تھی وہ پھیری اختصار کی طرف۔ یعنی یہ جو در مختار ہے یہ اس خزائن الاسرار کا اختصار ہے، جس پر پھر شرح رد المختار ہے یعنی حاشیہ، تو میں نے اس کو مختصر کیا۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ، تو میں نے اس کا نام در مختار شرح تنویر الابصار رکھا۔ یعنی یہ پرانے اسلاف تھے کہ ان کا انداز اتنا وسعت والا تھا کہ طبع آزمائی میں ہی 10 جلدیں لکھ گئے، تو اس کے بعد یہ آیا کہ یہ تو لمبی ہو گئی ہے، لہذا آپ چھوٹی کریں، اور وہ چھوٹی بھی ہمارے لحاظ سے بہت لمبی ہے۔ اچھا جی، تو الذی فاقہ یہ صفت ہے تنویر الابصار کی، جو متن ہے امام طمرطاشی کا، کہ وہ تنویر الابصار فاقہ جس نے فوقیت حاصل کی، کتب ھذا الفن اس فن کی کتابوں پر، یعنی فقہ کی کتابوں پر جو فوقیت حاصل کر چکی ہے
تنویر الابصار، تو میں اس کی مختصر شرح در مختار جو ہے وہ لکھوں۔ اچھا جی، اس کی فوقیت فقہ کی کتابوں پر کس لحاظ سے ہے؟ فی الضبط والتصحیح والاختصار، کہ عام فقہی کتابوں کے مقابلے میں جو عام متون ہیں اس میں ضبط زیادہ ہے، تصحیح مسائل کی زیادہ ہے، یعنی اصل ماخذ سے، اور تیسرے نمبر پر یہ عام متون کے لحاظ سے مختصر بھی ہے۔ کون؟ تنویر الابصار۔ اچھا جی، وَلَعَمْرِي، مجھے میری عمر کی قسم، لقد اضحت روضۃ ھذا العلم بہ مفتحۃ الازہار، ہو گیا ہے باغ اس علم کا، فقہ کا باغ جو ہے اس کتاب کی وجہ سے، مفتحۃ الازہار، کہ اس کی کلیاں کھل گئی ہیں، یعنی پھول جب تک بند ہوتا ہے اس طرح وہ کلی ہے تو پھر کھلتا ہے، تو ازہار یعنی اس علم فقہ کی کلیاں بند تھیں، دیدار خوشبو اور رنگت کا نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے ذریعے فقہ یعنی فقہ حنفی کی کلیاں جو ہیں وہ کھلی ہیں۔ اب درمیان میں بات آ گئی ہے لعمری، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، عمر اور عمر دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے یا عمر کتنی ہے۔ لعمری، مجھے میری عمر کی قسم۔ قال فی المغرب، یہ بھی لغت کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے؟ العمر بالضم والفتح، عمر اور عمر، اس کا معنی کہ البقاء، باقی رہنا۔ الا ان الفتح غالب فی القسم، ہاں یہ ہے کہ جب قسم اٹھانی ہو کسی کی عمر کی تو وہاں عمر نہیں بولتے، عمر بولتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ عمرو کا، محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم، تو قسم کے لیے زیادہ رائج عمر ہے، اور ویسے نام کے طور پر عمر، عمر حیات۔ حتی لا یجوز فیہ الضم، تو قسم کے لیے استعمال کرتے کرتے پھر اس میں ضم جائز ہی نہیں ہے۔ یقال لعمرک ولعمر اللہ لأفعلن کذا، مجھے تیری عمر کی قسم یا مجھے اللہ کی بقا کی قسم کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ وارتفاعہ علی الابتداء، تو یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، وخبرہ محذوف، اور خبر اس کی محذوف ہے، یہ لعمری میں خبر محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ قسمی اور یمینی، لعمری قسمی یا لعمری یمینی۔ والواو فیہ للاستئناف، جملہ مستأنفہ کا واو ہے آغاز کا۔ واللام للابتداء، ولعمری میں لام جو ہے وہ ابتدا کا ہے۔ قاموس المحیط کے اندر ہے وَإِذَا سَقَطَ اللَّامُ نُصِبَ، جب لام حذف ہو جائے تو پھر اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ نصب انتصاب المصادر، جس طرح کے مصدر جو ہیں ان کو منصوب بنا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث وجاء فی الحدیث النہی عن قول لعمر اللہ، حدیث میں لعمر اللہ کا لفظ بولنے سے روکا گیا ہے، یعنی قسم اٹھانی ہو تو لعمر اللہ، اللہ کی عمر کی قسم، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا امام شامی نے، لیکن نیچے موشی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اس کے خلاف پایا ہے حدیث میں،
یعنی حدیث میں امر اللہ کہہ کر اللہ کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ کس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں تلبسون ما لبستم ثم تبعثوا الصائحہ لامر الہی کا، مجھے تیرے الہ کی قسم۔ تو یہاں امر جو ہے وہ یعنی امر اللہ کے معنی میں، چونکہ آگے الہ کا لفظ ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دوسری حدیث میں فقال لسعد بن عبادہ لعمر اللہ لنقتلنہ، تو وہاں بھی یہ ہے کہ امر اللہ کا لفظ حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں فتاوی شامی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امر اللہ نہیں کہنا چاہیے، اور دوسری طرف یعنی حدیث میں امر اللہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اچھا جی، اب اصل جو الفاظ ہیں امام حسکفی کے، ان پر جھگڑا ہو گیا ہے لامری کہنے میں، کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے یہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم۔ قال الحموی فی حاشیۃ الاشباہ فعلی ھذا ما کان ینبغی للمصنف ان یأتی بہذا القسم الجاہلی المنہی عنہ، تو مصنف جو ہیں ان کو جاہلیت والی قسم جو ہے وہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی، جاہلیت والی قسم۔ اور جو کوہستانی کی شرح ہے نکایا کی جامع الرموز، اس کے اندر ہے لا یجوز ان یحلف بغیر اللہ تعالی، اللہ کے سوا کسی کے نام کا حلف اٹھانا جائز نہیں۔ لا یجوز ان یحلف بغیر اللہ تعالی ویقال لامر فلان، یعنی یہ جو آگے ہے نا ویقال لامر فلان، یہ بیان ہے اس حلف کا جو کہ جائز نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر حلف اٹھانا تو ناجائز ہے، لیکن لامر فلان کہہ لینا چاہیے، لامر زید، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے لا یجوز ان یحلف بغیر اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ کسی کا حلف اٹھانا جائز نہیں۔ کس طرح حلف اٹھانا؟ یوں کہنا لامر زید لامر خالد، یوں کسی کا حلف اٹھانا جائز نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی نے حلف اٹھا لیا تو کیا وہ حلف پھر پورا کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا وَإِذَا حَلَفَ لَيْسَ لَهُ أَن يَبَرَّ، اگر کسی نے حلف اٹھایا کہ کہتا ہے کوئی مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، تو وہ پورا کرنا جائز نہیں بلکہ توڑنا لازم ہے۔ کہ اس نے کہا مجھے میری ماں کی قسم کہ میں فلاں جگہ پہ نہیں جاؤں گا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ جائے تاکہ وہ حلف ٹوٹے، کہ غیر شرعی حلف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ دیکھو وَإِذَا حَلَفَ، یعنی مراد ہے کہ غیر اللہ کی قسم جب اس نے اٹھائی لَيْسَ لَهُ أَن يَبَرَّ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بار ہو اس قسم میں، حانس نہ ہو بلکہ بار ہو، یہ جائز نہیں۔ بل یاجب ان یحنس، واجب ہے کہ وہ حانس بنے، یعنی وہ قسم توڑ دے، وہ کام کر کے دکھائے۔ فَإِنَّ الْبِرَّ فِيهِ كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، یہاں وہ قسم پوری کرنا، نبھانا، یہ بعض کے نزدیک کفر ہے، یعنی توڑ دینا یہ اس میں عافیت ہے،
یہ کہے کہ میں نے تو ماں کے نام کی قسم اٹھائی ہوئی ہے تو میں نے تو اب یہ کام نہیں کرنا، تو شریعت کہتی ہے کہ تم وہ کام کرو، اب توڑنا لازم ہے۔ اگر اس قسم کا تم لحاظ رکھو گے تو بعض کے نزدیک تو کفر ہو جائے گا۔ اچھا جی، جس طرح کی کفایت الشابی میں ہے۔ اب امام شامی اپنا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ فاضل روم نے کہا، فاضل روم حسن چلپی ہیں، حسن چلپی، یہ بھی حوالہ لگا لو کہ فاضل روم سے مراد حسن چلپی ہوتے ہیں۔ تو فاضل روم نے مطول کے حاشیہ میں کہا کہ جہاں ہوتا ہے نا لعمری، یعنی یہ اب امام شامی جو ہیں امام حسکفی کی حمایت کرنے لگے ہیں کہ اتنا بڑا امام ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے عہد جاہلیت والا کام کیا ہے، لعمری کہہ کر جاہلیت والی جو ہے وہ قسم انہوں نے اٹھائی ہے۔ تو یہ جو تمہارا کہنا ہے یہ درست نہیں ہے، اصل میں ایسا رائج ہے فقہا میں، علماء میں، تو جہاں لعمری آیا ہوا ہو تو وہاں مضاف محذوف ماننا چاہیے۔ تو لعمری کا مطلب کیا ہوگا؟ لواہب امری، مجھے میری عمر دینے والے رب کی قسم، لواہب امری، مضاف محذوف مان کے بچ جائیں اس جاہلیت والے طعنے سے یا کفر سے۔ تو لعمری کا مطلب ہے لواہب امری، مضاف اصل میں محذوف ہے۔ اچھا جی، اب نتیجہ جا کے آخر میں نکلے گا، ابھی کئی نشیب و فراز رستے میں آئیں گے۔ اچھا جی، تو یمکن ان یحمل علی حذف المضاف اے لواہب امری وکذالک وکذا امثالہ، اور ایسے ہی اور بھی کچھ قسمیں ہیں، مما اقسم فیہ بغیر اللہ، جن میں غیر اللہ کی قسمیں اٹھائی گئیں، وہاں بھی یہی تعویل کی جائے گی۔ کون سی تعویل؟ واحد والی جو کی ہے تو وہ تعویل کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کا فرمانا والشمس وضحاها، ایسے ہی واللیل میں، والقمر میں، اور اس کی مثل۔ تو والشمس یہ سورج کی قسم نہیں، اصل ہے ورب الشمس، سورج کے رب کی قسم، ورب اللیل، رات کے رب کی قسم، ورب القمر، اور قمر کے رب کی قسم، اور اس طرح کی جو دیگر ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ پھر فرق کرنا پڑے گا کہ ایک جاہل بندہ جو اس حقیقت سے واقف ہی نہیں اور وہ اس ارادے سے قسم اٹھا رہا ہے کہ اپنی امی کی تعظیم کے پیش نظر کہ مجھے میری ماں کی قسم، یہ اور امام حسکفی جیسے لوگوں کا لعمری کہنا، اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ یعنی انہوں نے لعمری کہا، یقیناً ان کے سامنے حدیث ہے کہ غیر اللہ کا حلف اٹھانا ناجائز ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اصل میں اللہ واہب امری، یعنی ان کے لیے یہ کمزور سی تعویل کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اور عامت الناس کہ جن کا چونکہ مقصد جو ہے وہ قسم اٹھانے کے لحاظ سے جس کی نام کی اٹھائی جائے تو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، تو وہ حقیقی طور پر یعنی ماں کے لحاظ سے قسم اٹھانا چاہ رہا ہے، نہ یہ کہ میری ماں کے خالق کی قسم۔ تو مطلب یہ ہے کہ عوام کو روکنا چاہیے غیر اللہ کی قسم اٹھانے پر، نہ کہ ان کے لیے یہ تعویل کا دروازہ کھولنا چاہیے کہ یہاں چلو جیسا بھی اس نے کہہ دیا ہے مضاف معذوف مان لو۔
تو چونکہ علم کلام میں جو مسائل کفر کے لحاظ سے چلتے ہیں تو وہاں پر ایسی تعویل سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے لفظ یعنی بولتا ہے جس پر بظاہر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، تو مثال کے طور پر کہتا ہے انا اللہ یا انا الرب، معاذ اللہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اسے جب ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتا نہیں مضاف معذوف ہے، انا عبد اللہ، انا اللہ کی جگہ اللہ سے پہلے لفظ عبد یا رب سے پہلے لفظ عبد سے پہلے رب سے پہلے لفظ عبد، انا عبد الرب، میں رب کا بندہ ہوں۔ تو اس تعویل کو نہیں مانا گیا شریعت میں، یعنی کہا جائے گا کہ اس نے کلمہ کفر کہا ہے، اب چالاکی کر رہا ہے کہ یہ پہلے اس کے مضاف جو ہے وہ محذوف بنا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں بھی یعنی قسم والے مسئلے میں یعنی عوام کو مطلقاً روکنا چاہیے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی قسم نہ اٹھائیں۔ باقی انہوں نے امام شامی نے ایک اور رستہ نکالا، وہ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَعَمْرِي وَأَمْثَالِهِ ذِكْرَ سورۃ القسم۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں دو صورتیں ہیں قسم کے الفاظ بولنے کی، ایک ہے صورت قسم اور دوسرا ہے حقیقت قسم۔ تو مشائخ کے کلام کے اندر جہاں یہ بولا جاتا ہے تو وہ حقیقی طور پر قسم نہیں ہوتا بلکہ صوری طور پر قسم ہوتا ہے، اور گناہ تب بنے جب حقیقی طور پر قسم لی جائے، تو وہ حقیقی قسم نہیں ہے بلکہ مشائخ کے بارے میں جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث تو ان کو بھی آتی ہے کہ لا تحلفوا بغیر اللہ، اور پھر مشائخ محتاط بھی ہیں، عمل بھی کرنے والے ہیں علم پر، تو اس کے باوجود جو انہوں نے بولا ہے وہ شریعت سے بغاوت نہیں کر رہے بلکہ سوری قسم بول رہے ہیں، اور جو حدیث میں منع ہے وہ حقیقی قسم سے ہے، سوری قسم سے منع نہیں ہے۔ اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھو۔ اچھا جی، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَعَمْرِي وَأَمْثَالِهِ، خبر کیا ہے یکونہ کی؟ ذکر سورۃ القسم، سورتاً قسم ذکر کرنا ان کا مقصد تھا۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ سورتاً قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً قسم کا مقصد تعظیم ہوتا ہے، اور تعظیم بھی وہ جو تعبدی ہو یعنی عبادت کے معنی میں۔ اسی وجہ سے غیر اللہ کی قسم منع ہے کہ قسم میں وہ تعظیم ہوتی ہے جو تعظیم عبادت والی ہے۔ ویسے مطلقاً تعظیم تو صحابہ نے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، جو بخاری شریف میں ہے کہ جب عروہ بن مسعود آئے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لعاب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتھوں پہ لگا رہے تھے، تو عروہ بن مسعود نے واپس جا کر جو ہے وہ صحابہ کے اس عمل کو بتایا، ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آج تک دنیا میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پاک کی کرتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا تعظیم کی بھی دو قسمیں ہیں، تعظیم تعبدی اور تعظیم غیر تعبدی۔ تعظیم غیر تعبدی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دل سے
دل کے تقوی سے ہے۔ اب شاعر اللہ اللہ تو نہیں ہے، شاعر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا آیت سے اور حدیث سے کہ تعظیم ایک وہ بھی ہے جو تعظیم تو ہے، عبادت نہیں ہے، جس کو تعظیم غیر تعبدی کہتے ہیں، اور تعظیم تعبدی صرف اللہ کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو یہ وہابیہ کے نزدیک جو تعظیم غیر تعبدی ہے، اس کو بھی انہوں نے شرک بنایا ہوا، حالانکہ شرک بنتا ہے تعظیم تعبدی کی بنیاد پر، تعظیم غیر تعبدی کی بنیاد پر شرک نہیں بنتا۔ تعظیم غیر تعبدی قرآن میں موجود ہے، تعظیم غیر تعبدی صحابہ کا معمول تھا، تو وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہاں بھی فرق کیا کہ فرق ہے اس معاملہ کے اندر کہ قسم صورتاً ہے یا حقیقتاً ہے۔ صورتاً قسم غیر اللہ کی جائز ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، یعنی تعظیم ہی نہیں ہوتی، جس کی پھر آگے ایک قسم تعظیم تعبدی ہے۔ صورتاً قسم کا مطلب تاکید ہوتا ہے کہ بات مؤکد ہو جائے، تو یہ تاکید کی قسموں میں سے ایک اہم ترین قسم ہے۔ تو یہاں مقصد لامری کہنے کا ماتن کا، یعنی امام حسکفی کا جو شارح ہیں، کیا تھا مقصد؟ مقصد تھا بات کو پکا کرنا، نہ یہ کہ وہ اپنی کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنی جان کی، یا تعظیم تعبدی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ انہوں نے جواب کا خلاصہ بتایا کہ غیر اللہ کی قسم حرام ہے، لیکن وہاں کہ جہاں غیر اللہ کی قسم حقیقی ہو، سوری نہ ہو۔ سوری جب غیر اللہ کی قسم ہو تو وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور تاکید کے لیے غیر اللہ کی قسم جو اٹھائی گئی ہو تو وہ حدیث کے لحاظ سے ممنوع قرار نہیں پائے گی۔ اب ترجمہ دیکھو کہ لامری اور اس کی مثل، اس میں یمکنو، یعنی یہ انہوں نے دھڑلے سے جواب نہیں دیا کہ ایسے ہی ہے، محض ایک گنجائش نکالی ہے، ہو سکتا ہے، امکان یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیا جائے کہ لامری اور اس طرح کی جو قسمیں ہیں، یہ صورت قسم کا ذکر ہے۔ کیوں؟ مقصد کہ لتاکید مضمون الکلام ہے، کلام کے مضمون کی تاکید مقصود ہے۔ و ترویج ہی فقط، فقط سے نفی ہے تعظیم کی، تعظیم تعبدی کی، کہ یہاں تاکید مضمون اور ترویج مضمون جو ہے وہ مقصود ہے۔ لِأَنَّهُ اقوی من سائر المؤکدات، کیونکہ قسم اگرچہ صورتاً ہو، یہ باقی سارے مؤکدات میں سے اہم ہے۔ وَأَسْلَمُ، اور من التاکید بالقسم باللہ لوجوب البر فیہ، اور یہ اقوم کے اوپر عطف ہے، یہ اسلم ہے کس سے؟ من التاکید بالقسم باللہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھانے سے بھی تاکید ہوتی ہے، اللہ کے نام کی قسم اٹھانے سے بھی تاکید ہوتی ہے، اور اس سوری قسم سے بھی تاکید ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لامری کہہ کر اللہ کے نام والی قسم نہیں اٹھائی، اور یہ سوری قسم تاکید کے لیے اٹھائی ہے کہ یہ اسلم ہے۔
اسلم ہے کہ جو اللہ کے نام والی قسم ہو وہاں پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے تعظیم خداوندی کی وجہ سے، اور اپنے نام والی یا غیر اللہ کے جو نام والی قسم ہے اس میں تاکید والا معنی تو مل جاتا ہے، اور دوسری سلامتی بھی ہوتی ہے کہ اس میں کہ وہ چیز نبھانا فرض یا واجب نہیں بنے گی، چونکہ قسم اٹھائی تو گئی ہے مگر صورتاً قسم ہے، وہ شرعی یمین نہیں ہے۔ مطلب ہے ایک قسم کا بچاؤ بھی ہو جائے گا اور تاکید بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یعنی یہ قسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صورتاً قسم، دوسری ہے یمین شرعی۔ تو اگرچہ تاکید دونوں کے اندر ہی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یمین شرعی میں مزید تاکید ہوگی، لیکن جو صورتاً قسم کے اندر تاکید ہے یہ یہاں پر تاکید کا مضمون مل جانے کے باوجود قسم اٹھانے والے پر وہ بات نبھانا نہ واجب ہوگا نہ فرض ہوگا، جبکہ یمین شرعی کی صورت میں فرض واجب ہوگا اور وہاں توڑنا حرام ہوگا کہ ہانس بن جائے گا۔ اچھا جی، وَلَيْسَ الْغَرْضُ الْيَمِينَ الشَّرِيَّةِ، یہ اس سوری قسم کے مقابلے میں جو غیر سوری قسم ہے، جس کا نام ہم حقیقی قسم لے رہے ہیں یا یمین شرعی، کہ یہ جو مقصد ممکن ہے کہ کہا جائے کہ امام حسکفی نے جو لامری کہا تو یہ صورتاً قسم کے لحاظ سے کہا، یمین شرعی کے طور پر نہیں کہا۔ تو جب صورتاً قسم ہے تو اس بنیاد پر جو حدیث میں گرفت کی گئی ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے، یہ اس سے بچانے کا ایک رستہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے یمین شرعی اٹھائی ہوتی تو پھر ممنوع کام کیا ہوتا۔ انہوں نے یمین شرعی نہیں اٹھائی بلکہ صورتاً قسم اٹھائی ہے، جو کہ تعظیم کے لیے ہوتی نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، جبکہ یمین شرعی جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے اور تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور زمین جو سوری ہے، سوری قسم، اس کے اندر نبھانا واجب فرض نہیں ہوتا، جبکہ جو حقیقی قسم ہے یمین شرعی، وہاں پر اس بات کو نبھانا فرض ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَلَيْسَ الْغَرْضُ الْيَمِينَ الشَّرِيَّةِ خبر ہے لیسا کی، وَتَشْبِيهَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فِي التَّعْظِيمِ، اور نہ یہ مقصد ہے کہ تعظیم میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے، لامری کہہ کر کہ اپنے آپ کو مصنف تعظیم میں اللہ کے ہم پلہ بتانا چاہتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ حتیٰ یہ منفی کے اوپر تفریح ہے، منفی کے اوپر یہ فرق تو تمہیں آتا ہی ہوگا کہ ایک تفریح ہوتی ہے نفی پر اور ایک ہوتی ہے منفی پر، تو یہ حتیٰ تفریح ہے منفی پر کہ اگر مصنف کا مقصد غیر اللہ کی تعظیم ہوتا تو پھر اس پہ اعتراض ہوتا، یہاں نہیں ہے مقصد تعظیم، یہ نفی ہے۔ منفی کیا ہے کہ مقصد تعظیم ہونا، منفی کے اوپر تفریح مرتب کی جا رہی حتیٰ سے کہ اگر مقصد غیر اللہ کی تعظیم ہوتا تو پھر حدیث سے مذمت کی جاتی مصنف کی کہ حدیث میں تو منع کیا گیا ہے اور یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو یہاں ان کا مقصد تعظیم نہیں ہے، تاکید ہے۔ اگر مقصد تعظیم ہوتا تو پھر واقعی قابل اعتراض بات تھی، لیکن یہاں مقصد تعظیم نہیں ہے۔ وَتَشْبِيهَ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ فِي التَّعْظِيمِ، حتیٰ اگر ہوتا مقصد غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ تعظیم میں ملانے کا، یہاں تک کہ وارد ہوتا اس قائل پر کہ بے شک اللہ کے
نام کے علاوہ قسم اٹھانا اور اللہ کی صفات کے علاوہ قسم اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ نام کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ پھر اعتراض ہوتا، اور وہ بھی مکروہ والا، لیکن اب مکروہ والا اعتراض بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ قسم سوری ہے، یمین شرعی نہیں ہے۔ قسم سوری وہ تعظیم کے لیے نہیں ہوتی، تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور جب کہ یمین شرعی تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے، اور یمین شرعی غیر اللہ کی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ اگر اٹھائی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ غیر اللہ کو اللہ کی طرح اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ تعظیم میں یعنی تعظیم میں تعبدی میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ مکروہ ہے۔ کما صرح بہ النووی فی شرح مسلم، جس طرح کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی کتاب الایمان کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ابھی تک یہ مسئلہ مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کے ساتھ پھر حدیث ملائیں گے اور پھر خلاصہ نکالیں گے، اور پھر جو موجودہ صورتحال کے اندر اس میں تحریف کی ہے کتابوں کے اندر وہابیوں نے، یہاں تک کہ سیاستہ کے اندر تعریف کی ہے ترجمۃ الباب کے لحاظ سے، پھر وہ حوالے بھی دکھائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ غیر اللہ کی قسم جو اٹھاتا ہے تو اس کا درجہ مشرک کا ہے معاذ اللہ ان کے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک حسقفی صاحب بچ نہیں سکتے، اور نیچے پھر شامی صاحب بھی نہیں بچ سکتے، جو ان کی بے لگام سوچ ہے، تو ہم اس کی جڑ نیچے سے کاٹیں گے کہ یہ غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء